سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اب میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے مسیح کی شریعت کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیں غلاطیوں 6 باب آیت نمبر 2 لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ مسیح کی شریعت دراصل ہے کیا اور ایک دوسرے کا بار یعنی بوجھ اٹھا کر اسے کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مسیح کی شریعت کا ذکر پہلا کرنتھیوں 9 باب 21 آیت میں بھی کیا گیا ہے، لیکن بائبل مقدس کہیں بھی خاص وضاحت کے ساتھ یہ نہیں بیان کرتی کہ مسیح کی شریعت اصل میں کیا ہے۔ بہرحال بائبل مقدس کے زیادہ تر اساتذہ کا خیال ہے کہ مسیح کی شریعت وہ احکام ہیں جنہیں خداوند یسوع نے مرکز کی انجیل 12 باب 28 آیت سے 31 آیت کے اندر سب سے بڑے حکم قرار دیا ہے۔ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ آمین۔ تو پھر مسیح کی شریعت یہ ہے کہ ہم اپنے سارے وجود کے ساتھ اپنے خدا سے محبت رکھیں اور اپنے پڑوسی سے بھی اپنی مانند محبت رکھیں۔ مرکز 12 باب آیت نمبر 32 تا 33 کے اندر خداوند یسوع سے سوال پوچھنے والے فقیہ جواب دیتا ہے کہ اے استاد بہت خوب، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں خداوند یسوع اور فقیہ دونوں ہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ دو احکام پرانے عہد نامہ کی ساری شریعت کی بنیاد ہیں۔ پرانے عہد نامے کی ساری شریعت کو خدا سے محبت اور اپنے پڑوسی سے محبت کے زمروں میں رکھا جا سکتا ہے۔ نئے عہد نامے کی مختلف کتابوں میں کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع نے پرانے عہد نامے کی شریعت کو پورا کرتے ہوئے اسے تکمیل اور اختتام تک پہنچا دیا ہے۔ رومیو 10 باب آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ پرانے عہد نامے کی جگہ پر مسیحیوں سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ مسیح کی شریعت پر عمل کریں۔ پرانے عہد نامے کے 600 سے زیادہ احکام کو یاد کرنے کی بجائے مسیحیوں کو صرف اپنے خدا سے اپنے سارے دل، جان، عقل اور طاقت سے محبت کرنی ہے اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اگر ہم واقعہ ہی دل سے ان دونوں احکام کی تعمیل کریں گے تو اس صورت میں وہ سب کچھ پورا کر رہے ہوں گے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خداوند یسوع نے ہمیں پرانے عہد نامے کے سینکڑوں احکامات کی غلامی سے آزاد کیا ہے اور اس کی بجائے ہم سے صرف محبت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب آیت نمبر 7 تا 8 بیان کرتی ہیں کہ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ پہلا یوحنا 5 باب آیت نمبر 3 اس تصور کو جاری رکھتے ہوئے بیان کرتی ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ کچھ لوگ اس حقیقت کو گناہ کی اجازت کے طور پر لیتے ہیں کہ اب ہم پرانے عہد نامے کی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں۔ پولس رسول رومیو کے نام خط کے اندر اس معاملے پر بات کرتا ہے۔ رومیو 6 باب آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسیح کے پیروکار کے لیے گناہ سے پرہیز کرنے کا عمل خدا سے محبت اور دوسرے لوگوں سے محبت کی وجہ سے پورا ہوتا ہے۔ محبت ہمارا محرک ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے لیے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارا رد عمل محبت، شکر گزاری اور تابعداری ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اور دوسرے لوگوں کے لیے خداوند یسوع کی قربانی کو سمجھتے ہیں تو ہمارا رد عمل یہ ہوتا ہے
کہ دوسروں سے محبت کا اظہار کرنے میں اپنے خداوند کے نمونے پر عمل کریں۔ گناہ پر غالب آنے کے لیے ہمارا محرک محبت ہونی چاہیے، نہ کہ قانونی طور پر احکامات کے ایک لمبے سلسلے کی تعمیل کرنے کی خواہش۔ ہمیں مسیح کی شریعت کی تعمیل کرنی چاہیے کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ہم ان احکامات کی فہرست کا اندازہ لگا سکیں جن کی ہم نے کامیابی کے ساتھ تابعداری کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ یسوع مسیح کی شریعت کیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کامنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ خدا کا کلام سنتے ہیں اس لیے آمین ضرور ٹائپ کریں۔